السلام علیکم. آئی ایم آمنہ وتھ یو. آج جو میں ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ ہے اہل قرآن شیعہ. بہت سے لوگ اس انفارمیشن سے تھوڑے سے ہٹ کے ہیں، ان کے لیے یہ انفارمیشن ہے. اہل قرآن شیعہ، اہل قرآن شیعہ میں کہا گیا ہے کہ ان ایرانی شیعوں کو کہا جاتا ہے جو اصلاح شریعت کی کوشش کرتے رہے ہیں. اگرچہ تاریخ شریعت میں یہ احتمال ظاہر کیا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ موجود رہے ہیں جو صرف قرآن کی حاکمیت کے قائل تھے، تاہم رسمی علماء کی مخالفت اور ان سے خوف کی وجہ سے تکیہ کرتے رہے. ایسا کہنا چاہیے کہ سید جمال الدین اسد آبادی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اصل دین کی طرف واپسی کی تحریک چلائی اور فرماتے تھے ملت اسلام کی بیماریوں کا واحد علاج یہ ہے کہ وہ خود کو صدر اول کے مسلمانوں کی طرح دین کے اصل قواعد کی طرف لوٹائیں. اہل تشیع میں اصلاح یا روشن فکری اور تجدد دینی کا آغاز بدعات اور خرافات کے مقابلے سے شروع ہوا اور یہ مشروط ایران کے ساتھ نشو نما ہوتی گئی. چنانچہ رائج عقائد میں تجدد گرائی یا نظر ثانی کرنے والے علماء سید جمال الدین اخوانی، اسد اللہ خرقانی، آیت اللہ محمد حسن شریعت سنگجلی، شیخ محمد خالصی زادہ، حیدر علی قلمداران، ابو الفضل برقی، سید صادق تقوی، یوسف شعر، سید محمد جواد غروری، سید علی اصغر غروری، محسن قدری، اعلیٰ اکبری حکمی زادہ، سید جلال جلالی کوچانی، انجینئر حسین برازندہ، خسرو بشارتی، عبدالوہاب فرید تقانبی، مہدی بازگار، عبدالعلی بازرگان شامل ہیں. آیت اللہ شریعت سنگجلی کے مایہ ناز شاگرد علی اکبر حکمی زادہ کی طوفان برپا کرنے والی کتاب اسرار ہزار سالہ سے میں اہل قرآن شیعہ کے نظریہ کو ہی بیان کیا گیا ہے. اسرار ہزار سالہ، جس کا جواب آیت اللہ خمینی نے کشف الاسرار کے نام سے اور آیت اللہ خالصی زادہ نے بھی جواب لکھا. علی اکبر حکمی زادہ جو آیت اللہ تالقانی کے بھانجے ہیں لکھتے ہیں آج ہمارے شیعہ اثنا عشری کے پاس جو دین ہے وہ 95% گمراہی اور خلالت پر مشتمل ہے. جبکہ سید احمد کسوری اپنی کتاب شیعہ گری میں لکھتے ہیں اسلام دو ہیں، ایک حقیقی اسلام جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے اور آپ کی وفات تک جو اسلام رائج رہا وہی حقیقی اسلام ہے، جبکہ دوسرا اسلام وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سے آج تک جو رائج فرقوں کا اسلام ہے وہ خرافاتی اسلام ہے. اہل قرآن شیعہ عمومی افکار و نظریات. اب نیکسٹ جو توحید کے بارے میں اہل شیعہ کا جو نظریہ بیان کیا گیا ہے، اہل قرآن شیعہ عموماً سب سے زیادہ توحید پر زور دیتے ہیں اور شرک کے سخت خلاف ہیں. ان کی کتب توحید عبادت، شریعت سنگجلی اور برقی و قلمداران کی کتابوں میں سب سے زیادہ فوکس اور زور اسی نظریہ توحید اور 4 اقسام توحید پر کاربند رہنے کی تاکید اور ہر قسم کے شرک اکبر و اصغر سے خود کو بچانے کی نصیحت کی گئی ہے اور نیج البلاغہ سے اعلیٰ کی وصیت کی. توحید و سنت کے چراغوں کو جلائے رکھنا ان کا مشن ہے. قبروں پر تعمیرات اور عبادات و تبرکات کے حوالے سے بھی اہل شیعہ کے نظریات ہیں. اہل قرآن شیعہ طبقہ قبروں پر ہر قسم کی تعمیر اور قبر کو 4 انگدش سے بلند کرنے کو غیر شرعی سمجھتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ سب سے بڑے شرک کے مراکز یہ قبریں ہیں. قبا سازی، گلکاری، چونے سے سنگ مرمر سے سجاوٹ حرام ہے. قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی مٹی استعمال نہ کی جائے اور زمین سے 4 انگلیوں سے اونچی قبروں کو گرا کر سنت کے مطابق تعمیر کیا جائے. اس پر آیت اللہ شریعت سنگجلی نے کی توحید عبادت، آیت اللہ برقی کی زیارت قبور کی بہت ساری بدعات ملاحظہ کریں.
جہاں موم بتی، شمع جلانا اور چادر چڑھانا وغیرہ کو اسراف و خلاف شرع قرار دیا ہے۔ حیدر علی قلمدران نے مسلمانوں کے زوال کے اسباب میں سے ایک ان قبروں اور درگاہوں پر اسراف توہمات کو قرار دیا۔ ان کے مطابق قبر پرستی مردہ پرستی خلاف شرع اور باعث شرک عمل ہے۔ غیر اللہ کے نام پر ذبح و قربانی کے حوالے سے بھی نظریات بیان کیے گئے ہیں۔ فلاں کے نام لے کر قربانی کی جائے تو اس کو حرام گوشت قرار دیتے ہیں۔ اس طرز فکر کے مطابق خیر خدا کے نام پر کچھ ذبح کرنا، قبر و درگاہوں پر ذبح کیے گئے جانوروں کا گوشت کھانا حرام ہے اور ذبح کرنے والا شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ آیت اللہ شریف سنگجلی کتاب توحید عبادت میں ایک باب اس عنوان سے قائم کر کے اس شرک کو شیعہ احادیث سے مفصل رد کرتے ہیں اور قربانی کو خالص رضائے الہی کے لیے کرنے کی نصیحت کرتے ہیں، جبکہ آیت اللہ برقی اپنی کتاب تضاد مفات الجنات با آیات قرآن میں ایک جگہ اس پر مفصل لکھتے ہیں۔ نظر و نیاز غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز دیگ اور لنگر کو غلط سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک نظر و نیاز اور منت صرف خدا کے لیے مانی جائے اور ان جیسے جگہوں پر کھانا لینا اور نظر و نیاز تبرکات کھانا حرام ہے، جیسے کہ آیت اللہ برقی نے اپنی تفسیر تابشی از قرآن میں ذکر کیا ہے۔ استغاثہ و استعانت غیر اللہ سے غیبی امور کے لیے مدد مانگنا، استغاثہ، استعانت و استمداد کو اہل قرآن شیعہ شرک سمجھتے ہیں۔ ان کے خیال میں جب مشکل کشا، حاجت رواں، داتا و گنج بخشنے والا صرف خدا ہی ہے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین اور استغیثوا ربکم پر کار بند ہو کر حقیقی مولا مشکل کشا حاجت رواں اللہ کو پکارا جائے۔ یا علی مدد یا ابو الفضل عباس کا سکینہ کو شریکہ جملے قرار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق امام شجاعت نے صفحہ سجادیہ میں اور علی مرتضیٰ نے اپنی مناجات میں صرف اللہ ہی کو پکارا ہے اور اس سے مدد طلب کی ہے۔ وسیلہ اور شفاعت و سفارش اہل قرآن شیعہ وسیلہ حتیٰ کہ روز قیامت سفارش و شفاعت کے منکر ہیں۔ ان کے نزدیک شفاعت انبیاء و اولیاء قرآن سے مصادق نظریہ اور ان کا کہنا ہے کہ دشمنان اسلام نے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے شفاعت روز قیامت کی من گھڑت احادیث داخل کیں۔ اس کے علاوہ حدیث نابینا اور وسیلہ حضرت عباس رسول کے چچا کا بطور وسیلہ حضرت عمر کے پیش کرنے کو بھی من گھڑت حدیث سمجھتے ہیں، جیسا کہ حیدر علی قلمدران نے اپنی کتاب راہ نجات از شر غلات میں اس کو الگ جز میں بیان کیا ہے۔ مسئلہ حاضر و ناظر اہل قرآن شیعہ طرز فکر کا عقیدہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اور اس کے علاوہ کسی مخلوق کی یہ صفت نہیں کہ بیک وقت ہر جگہ موجود ہو، اور ان کا نظریہ کہ ارواح انبیاء و ائمہ اور اولیاء جنت میں دارالاسلام میں ہیں اور قبروں میں بقید حیات نہیں بلکہ اس دنیا سے بالکل لا تعلق اور بے خبر ہیں، اور روز قیامت اس بے خبری بعد از وفات کا ذکر خدا کے سامنے کریں گے۔ علم الغیب اور انبیاء و اولیاء اور امام اہل قرآن شیعہ کے مطابق صرف اللہ عالم الغیب ہے اور انبیاء و ائمہ اولیاء مومنین باخبر الغیب ہیں۔ مومنون بالغیب ان کی صفت ہے اور اللہ باز الغیب کی باتیں اخبار بذریعہ وحی ان کو ذالک من انبیاء بالغیب تو نوحید الیک بتا دیتا ہے، اظہار کر دیتا ہے، اور اسی طرف اشارہ دیگر آیات میں کیا گیا ہے کہ غیب تو صرف اللہ ہی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور جب ضرورت پڑے اللہ انبیاء کو اپنی مرضی سے بذریعہ وحی اس کا اظہار کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ انبیاء جب چاہے غیب جانیں اپنی مرضی سے بغیر وحی کے، بلکہ سرسرا خدا کی مرضی اور اس کی طرف سے وحی کے بعد
ہی اخبار غیب جانتے ہیں، یعنی عالم غیب نہیں بلکہ تمام اولیاء، انبیاء و ائمہ مومنین باخبر غیب ہیں۔ نوح انبیاء و امام نور بشر۔ اس طبقہ فکر کا نظریہ ہے کہ ائمہ بھی نوح بشر ہے۔ عام انسانوں کے ساتھ فرق صرف نبوت اور وحی ہے، اور نوری جسم یا روح کے نظریے کے لباس بشر میں ہم سے الگ انسان ہیں، اس نظریے کے قائل نہیں بلکہ انا بشر مثلکم کو مثل ہی مانتے ہیں، اور انا بشر میں نور یا انا بشر غیرکم کے نظریات کو رد کرتے ہیں۔ قرآن فہمی اور تدبر قرآن۔ اہل قرآن شیعہ جس موضوع پر سب سے زیادہ زور دیتے ہیں ان کے ہاں وہ قرآن فہمی ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، اس پر تدبر و غور کریں اور اپنے عقائد کی بنیاد قرآن کو بنائیں، اور کوئی عقیدہ نظریہ روایت قرآن کے خلاف نظر نہیں آئے تو اس کو رد کر دیا جائے، خواہ کتنی ہی صحیح سند روایت کیوں نہ ہو، وہ زخرف یعنی لغو ہے۔ زیارت قبور۔ قبروں کی زیارت کو اس طبقے میں سے بعض متعلقہ حرام اور زیارت قبور پر ثواب کو من گھڑت روایات قرار دیتے ہیں۔ حیدر علی قلمداران نے راہ نجات از شر غلط، زیارت و زیارت نامہ اور ارغوان آسمان میں اس زیارت کے لیے قبروں پر جانے کا غلط عمل قرار دیا، جبکہ آیت اللہ شریعت حسن سنجلی اور آیت اللہ بن رضا رضوی برقی کے مطابق قبروں کی زیارت تو جائز ہے، اور اس کا مقصد صرف عبرت حاصل کرنا اور ان مرد لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کرنا ہے۔ انبیاء اولیاء کی قبروں پر جا کر صرف تجدید اور عہد کرنا کہ دین پر چلنے میں ان کی شریعت کو اپنائیں گے مقصد ہو، باقی قبروں پر ہر قسم کا سجدہ، بوسہ دینا، تبرک حاصل کرنا اور ان کا طواف وغیرہ شرک و خلاف شریعت ہے۔ نحوست فعل اور توہمات۔ اہل قرآن شیعہ طبقہ کا عقیدہ ہے کہ نحوست دونوں میں نہیں، صفر کے معنی میں کوئی نحوست نہیں۔ اس طرح الو بولنا، 13 نمبر کو منحوس سمجھنا، قرآن سے فعل نکالنا، کالی بلی کے راستے کاٹنا وغیرہ کو منحوس سمجھنا، اور اسی طرح کسی دن کو سعادت کا باعث سمجھنا، یہ سب توہمات ہیں جن کی کوئی شرعی حیثیت نہیں بلکہ مشرکین ضعیف العقیدہ لوگوں کی بکواسات ہیں۔ اب ستاروں کے اثرات و احوال کی طرف چلتے ہیں۔ ستاروں کا حال دیکھنا، ذائچہ بنانا، کیپریکان، سور وغیرہ کے ساتھ لوگوں کی قسمت کا حال، اسٹرالوجی اور نجومی وغیرہ کو بکواسات سمجھتے ہیں۔ ان کے مطابق ہاتھ دیکھنا، پالمسٹری شرکی عقیدت کے حامل لوگ جو غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں سب فضول و خلاف شرع حرکات ہیں۔ فاتحہ خوانی، کل تہیجہ، 40واں برسی و دیگر رسومات۔ فاتحہ خوانی، مجاورہ رکھنا، قاری کو قبر پر بٹھانا اور باقی رسومات اسراف و تبذیر ہیں۔ ان کے ہاں شرعی طریقہ اور سنت یہ ہے کہ میت کے گھر سے کچھ نہ کھایا جائے اور میت کے گھر والے 3 دن سوگ کریں اور ہمسایہ کے لوگ 3 دن تک اس کو کھلائیں۔ میت کے گھر سے کھانا اور پیٹ خود از خود و ملا کے لیے پیسے دینا تاکہ کچھ رسومات ادا کریں خلاف شریعت بد سمجھتے ہیں۔ وفات مسیح۔ اہل قرآن شیعہ کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اگرچہ صلیب پر نہیں چڑھے لیکن ان کی وفات ہو گئی اور وہ دوبارہ واپس نہیں آئیں گے۔ امام مہدی، غیبت، انتظار، رجعت۔ اہل قرآن شیعہ حضرات کسی امام مہدی کے وجود کو مکمل رد کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ امام حسن عسکری ولد فوت ہو گئے تو بعض دنیا پرستوں نے ان کے لیے ایک بیٹے کا وجود فرضی طور پر اس لیے مشہور کیا تاکہ ان کے نام پر خمس کے مزے اڑائیں۔ اس سازش کے شرع نے خود کو امام مہدی کا نائب قرار دے کر دینی مفادات حاصل کیے۔ مہدی کو حالانکہ اہل قرآن شیعہ ایک افسانہ قرار دیتے ہیں اور ان کے رجعت کو خلاف قرآن ایک واقعہ اور ڈرامہ سمجھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ کوئی مہدی اسلام کے مطابق نہیں
بلکہ شیعہ سنی کتب میں اسلام دشمنوں نے مہدی کے متعلق روایات داخل کی ہیں۔ اماموں کا معصوم و منحوس ہونا۔ اہل قرآن شیعہ حضرات کسی امام مہدی کے وجود کو مکمل رد کرتے ہیں، بٹ دوسری طرف دیکھا جائے تو امام کا معصوم و منحوس ہونا۔ تمام اہل قرآن شیعہ مہدی جن کا وجود ہی مشکوک ہے، اس لیے باقی 11 اماموں کی عزت کرتے ہیں، ان کو لیڈر مانتے ہیں، اپنے دور کے اعلیٰ و عرفہ مجدد سمجھتے ہیں، جیسا کہ ڈاکٹر محسن کدور کا خیال ہے کہ لیکن ان سب کو معصوم من الخطا اور منصوص من اللہ اور مفترض طاعت یعنی سمجھتے۔ ان کے مطابق امام تابع دین ہی جز دین نہیں۔ منابع و کتب۔ سب سے زیادہ دلائل اپنے موقف کے حق میں اہل قرآن شیعہ قرآن سے دیتے ہیں، جس کے بعد نیچ البلاغہ کو اپنے عقائد و نظریات کے صحیح ہونے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ صفہ کاملہ سجادیہ سے بہت ساری عبادات نقل کرتے ہیں اور صفہ علیہ سے بھی خوف استفادہ کرتے ہیں۔ تاریخ کے حوالے سے الغارات ثقفی وقع صفین اور الجمل نامی نصر ابن مزاحم کے قدیم ترین شیعہ اثنا عشری کتب بھی زیادہ تر استعمال کرتے ہیں۔ البتہ اس کے علاوہ بھی شیعہ حدیث کی روایت کو سب سے زیادہ استعمال بطور حوالہ کرتے ہیں، لیکن سنی کتب حدیث بھی بعض اوقات استعمال کرتے ہیں اور بطور کل شیعہ سنی زیدی کتب سے بھی استفادہ کرتے ہیں، بشرط کہ قرآن کے خلاف نہ ہو، ورنہ خواہ کتنی ہی صحیح سند کی حدیث ہو، قرآن کے مخالف ہوں تو رد کر دیں گے۔ خلفائے راشدین۔ اہل قرآن شیعہ اگرچہ علی کو تمام صحابہ سے افضل اور خلافت کے حقدار سمجھتے ہیں، البتہ چونکہ بطور نص علیہ السلام کی خلافت کے وجود ہونے کے انکاری ہیں، تو جب خلیفہ اول دوم و سوم کو امت خصوصا مہاجرین نے منتخب کیا اور علیہ السلام نے ان کے ساتھ اچھا سلوک اور ان کی تعریفیں کیں، اس لیے ان تین کی عزت و احترام فضیلت بطور سابقین اولون کے قابل ہیں، خصوصاً حضرت عمر کے حد درجہ احترام کرتے ہیں۔ یزید و معاویہ۔ چونکہ علی علیہ السلام نے مختلف روایات اور نہج البلاغہ میں مذمت اور خلافت اسلام میں سازشوں سے پردہ اٹھایا ہے، اس لیے اہل قرآن شیعہ علیہ السلام کی طرح معاویہ کے سخت خلاف ہیں اور سب سے زیادہ تنقید کرتے ہیں۔ اسی طرح یزید کو ہی قاتل حسین اور ناشائستہ قرار کا حامل سمجھتے ہیں۔ تقیہ کے متعلق۔ جس تقیہ کو شیعہ اثنا عشری میں ائمہ علیہ السلام سے منسوخ کیا گیا ہے، اہل قرآن شیعہ اس کو رد کرتے ہیں اور ائمہ علیہ السلام پر اس کو جھوٹ سمجھتے ہیں اور رائج اس تقیہ کو ائمہ علیہ السلام کی کردار کشی اور ان کو بدنام کرنے کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے تقیہ کو ناجائز اور جھوٹ قرار دیتے ہیں۔ متاع اور ازدواج موقت۔ متاع کو اہل قرآن شیعہ حرام اور زنا قرار دیتے ہیں، اس کو خلاف شرع اور خلاف قرآن قرار دے کر ہر اس روایت کو جو کتب حدیث میں نکاح موقت سے متعلق ورد ہے جھوٹ کا بلند سمجھتے ہیں، جس کو دشمنان اسلام نے ازدواج اسلامی کو خراب کرنے اور فحاشی پھیلانے کے لیے رواج دیا۔ زیارت عاشوراء، زیارت جامعہ اور دعائے ندبہ اور دعائے توسل۔ اہل قرآن شیعہ زیارت عاشوراء، زیارت جامعہ کو سندہ غیر مستند مانتے ہیں اور ان کے متن کو خلاف قرآن سمجھتے ہیں، اور من گھڑت دوسری طرف دعائے توسل کو شرک آمیز اور قرآنی تعلیمات کے خلاف سمجھتے ہیں اور دعائے ندبہ کو بھی من گھڑت فتنہ انگیز دعا قرار دیتے ہیں، اور اس دعائے ندبہ کے رد میں مستقل کتب بھی اہل قرآن شیعہ علماء نے لکھی ہیں۔
سو ویوز تھینک یو سو مچ. اب اس ویڈیو کا جو نیکسٹ پارٹ ہے وہ انشاءاللہ جلد ہی آپ کو دکھائیں گے. تھینک یو. اللہ حافظ.